جب قبر پکی کرنے کے بارے میں مانے تو مقبرے بنانے کے بارے میں کیا وضاحت ہے؟ کیوں بزرگوں کے مزارات اس میں بنائے جاتے ہیں؟ کیا یہ درست ہے؟ ہاں، جو قبر پکی کرنے کی ممانعت ہے اس پر دو ویوز ہیں۔ بعض سب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اوپر جو بنا ہوا ہوتا ہے یہ قبر ہے۔ بعض علماء نے کہا اس پر اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ قبر اس کو نہیں، اس کو تعویذ کہتے ہیں، یعنی قبر کا نشان کہتے ہیں اس کو۔ قبر عربی زبان میں حقیقت میں وہ جگہ ہے زمین کھودنے کے بعد جہاں میت کو رکھا جاتا ہے۔ خواہ نیچے گڑھا کھود کر، خواہ دائیں طرف ذرا آگے نکال کر، جیسے بند کرتے ہیں نا اینٹوں سے، تو اینٹوں سے بند کرنے کے نیچے زمین کا جو حصہ ہے علماء عرب کے کہتے ہیں کہ قبر وہ ہے۔ اوپر تو علامت ہے، نشان، پہچان کے لیے کہ یہ قبر پر ہے۔ تو جس میں میت رکھا جاتا ہے وہ قبر ہے۔ وہ ہر کوئی کچا رکھتا ہے اور حکم اس کا ہے کہ وہ کچی رہنی چاہیے۔ باقی اوپر کا جو نشان ہے تعویذ کا، یہ اس کی پختگی کے لیے، نشان کے لیے، علامت کے لیے کہ بعض اوقات مٹ جاتی ہے، یہ کرنے میں بعضوں نے کہا مباح ہے۔ بعض اس کو ترجیح دیتے ہیں، بعض ترجیح نہیں دیتے، بعض مباح کہتے ہیں، تاہم اس میں گناہ نہیں ہے۔ جو گناہ کا عمل ہے وہ یہ کہ نیچے زمین کے جو کھودی جاتی ہے وہ پکی نہ ہو، اندر اس کو سیمنٹ نہ کیا جائے، وہ کچا رہو، کیونکہ مردہ جسم جہاں رکھا جا رہا ہے زمین میں اس کو پختہ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ بس یہ بات ہے۔ باقی جو چیزیں وہ پھر اس کے لیے پرمیسیبل، مباح ہو جاتی ہیں، حرج نہیں۔ حضور علیہ السلام کا اپنا مزار اقدس 1400 سال سے امت نے پہلی صدیوں میں ڈیل کیا ہے نا۔ مزار پاک، اونچی قبر مبارک بھی حضور کی، سیدنا آپ فوٹو دیکھتے ہیں کہ نہیں، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم پر خلاف بھی ہے، وہ تو پاکستانی نہیں نہ کرتے، وہ تو ساری زندگی عرب لوگ ہی رہے ہیں نا جو تو ڈیل کرنے والے تو عالم عرب میں۔ اور یہ صرف پاک انڈیا کا معاملہ نہیں، آپ عراق جائیں تمام مزارات اسی طرح، اہل عراق کا عقیدہ بھی یہ ہے۔ شام جائیں تمام مزارات شام میں اسی طرح، میں تو جاتا ہوں، میں تو دیکھتا رہتا ہوں نا، تو اہل شام سیریا کا عقیدہ بھی یہ ہے۔ ایران میں جائیں ان کا عقیدہ بھی یہ ہے۔ مصر میں جائیں، میں مصر سے ہو کے آیا ہوں، امام شافعی کا، سیدہ نفیسہ کا، بڑے بڑے اکابر اولیاء اللہ کے سب کے مزارات اسی طرح جیسے پاکستان انڈیا کا رواج ہے، ان کا عقیدہ بھی یہ ہے۔ میرا مقصد بات کا یہ ہے کہ ترکی جائیں، مولانا روم اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ، فوٹو دیکھیں نا مزارات کے، ان کے بھی مزارات گنبد کے ساتھ اسی طرح۔ تو جو لوگ یہ کہیں ان سے کہیں کہ یہ آپ ہی کا عقیدہ ہے، باقی سارا عالم عرب ایک سعودی عرب کو چھوڑ کر، اور سعودی عرب کا بھی یہ تازہ 70 سال کا عقیدہ ہے کہ مسمار کی ہیں قبریں۔ 70-75 سال پہلے تک وہاں بھی مزارات اور گنبد ہوتے تھے، پورے 1400 سال سے پرانی فوٹوز ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا کا مزار اور گنبد تھا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار گنبد تھا، حلیمہ سعدیہ کا تھا، اہل بیت اطہار کا تھا، تو یہ گرائے ہیں۔ حضرت آمنہ کا تھا، پرانے فوٹو موجود ہیں کتابوں میں۔ تو یہ ابھی جب 25-24 میں یہ اقتدار پر آئے، پھر 40s میں تو بلڈوز کیے ہیں اب، تو وہ عقیدہ جو 70 سال میں اب آیا ہے وہ درست ہے، یہ سعودی عرب میں جو 1400 سال اس سے پہلے رہا ہے وہ درست ہے۔ بڑی سمپل بات۔ بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو جی اسلام عرب سے شروع ہوا، سعودی عرب اس مکہ مدینہ سے، ان کی بات ماننی چاہیے۔ تو اسلام 70 سال میں ابھی شروع ہوا یا 1400 سال پہلے شروع ہوا؟ یہ جو انہوں نے چینجز کی ہیں یہ تو اس اقتدار میں سعودی گورنمنٹ کے قیام کے بعد نئی چیزیں لائے ہیں۔ ان سے پہلے کیا تھا؟ صدیوں تک وہ وہی طور طریقہ تھا جو آپ کا ہے، اور یہی آج عالم عرب میں ہے، عالم عجم میں ہے۔ میں نے آپ کو فلسطین کا بتایا، اردن میں بتایا، سارے ملک دنیا بھر میں جہاں جائیں تو سب کا عقیدہ یہی۔ کچھ لوگ سعودی عرب کے زیر اثر ابھی پیدا ہوئے صدی، اس موجودہ صدی کے اندر کچھ گلف میں آ گئے، کوئی سعودی عرب میں، کچھ پاک اور انڈیا میں، انہوں نے ایسے مسائل اور فتنے چھڑے ہیں کہ اسلام میں یہ نہیں، یہ نہیں، یہ نہیں۔ انہیں کہیں کہ یہ تمہارا پوائنٹ آف ویو پورے عالم عرب اور عالم اسلام میں بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ پوری دنیا اسلام کے علماء آج بھی ان کی بھاری اکثریت 90%، مور دین 80% اسی عقیدے اور طور طریقے پر قائم ہے۔ وہاں بھی علماء ہی رہتے ہیں، محدثین ہیں، شارحین ہیں، اکابر ہیں، تو ایک ہی پوائنٹ آف ویو۔ آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔